تک الحمدللہ. تو مجھے میٹر نہیں کر رہا ہوتا اگر میں بھی آپ کے آفس آ جاؤں گی تو مجھے یہ نہیں ٹینشن پڑی ہوگی کہ کسی طرح ان سب کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں. تو مجھے وہ نہیں ہوتا. تو میں تھے بیچ میں جو آنے لگے کہ بس اب یہ پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہے نا, تو بس اب اس کا ایک جو ہے نا واپسی کا سفر شاید شروع ہو گیا ہے. اچھا, مطلب ہے کہ پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہیں تو آپ واپس شوبز میں چلی جائیں گی. واہ, اب آپ کا گول یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے. ہاں, اب آپ کو کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے. مجھے لگتا ہے ان پہ بھی حجت تمام ہو جاتی ہے کہ لوگ جا کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہیں, آپ پلیز ان کے کلپس ریموو کر دیجیے. میرے خیال سے ARY ڈیجیٹل جو ہے, آئی وڈ بی ریئلی تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا ہوا. ان کے چینل پہ میرے کوئی 2 ڈراماز تھے شاید, تو وہ 2 کچھ عرصے کے بعد, مطلب شروع میں تھے شاید 3-4 سال تک, بٹ اب وہ ادھر نہیں ہے. میرا کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے میں نے. اچھا, ٹھیک ہے, تو سب کے ساتھ اتنی اسمائل کیوں آئی ہے میرا کے ساتھ کام کرنے پہ؟ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی ریلیز نہیں ہوئی, لیکن میں نے 2 موویز بھی کی ہوئی ہیں. اچھا, 2 موویز کی ہیں. کیسا لگتا ہے اب آپ کو کہ ایک وقت تھا کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ دنیا دیکھے مجھے, ایسے ہی ایک آرٹسٹ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو لگا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں, یہ بڑی زبردست سٹوری ہوگی اور بڑا انٹرسٹنگ سا پوڈ کاسٹ ہے, اور میں پرسنلی بڑا ایکسائٹیڈ تھا اپنے اس گیسٹ کو ملنے کے لیے. سارا چودھری ہیں ہمارے ساتھ. ان کی جرنی جو ہے وہ تو پوڈ کاسٹ کے درمیان ہم ڈسکس کریں گے. 2003 سے 2011 تک کا جو ایرا ہے, اس میں جو ڈرامے اگر آپ نے دیکھے ہوں, ملنگی, تیرے پہلو میں, اور تیری ایک نظر, اور اس طرح کے اور, ان ڈراماز میں سارا کام کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد ایک تبدیلی کا سفر شروع ہوا. وہ سفر کیا تھا, انہوں نے کیسے وہ جرنی طے کی, اور آج اس سفر کے بعد یہ کہاں پہ ہیں, یہ سارا کچھ آج ان سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارا, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا. اچھا, آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ, اس سے پہلے کہ آپ مطلب اب کیا ہو رہا ہے, جرنی آپ کی سٹارٹ ہوئی شوبز انڈسٹری سے, لائف کی پروفیشنل کیریئر, اور پھر شوبز سے آپ کا دین کی طرف رجحان آیا. ہم جاننا یہ چاہیں گے, ہماری آڈینس کو پہلے یہ بتائیں کہ یہ شوبز میں کیسے پہنچی تھیں آپ؟ اچھا, ویسے تو میں اتنی دفعہ اس کو بتا چکی ہوں, اور پھر مجھے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں گے اتنی دفعہ بتاتے ہیں, یہ تھکتی نہیں ہے. لیکن پھر بہرحال ہمیشہ سب یہی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے ہی سنا ہو اور سب کو پتہ ہو سکتا ہے. آج جب آپ کہیں تو 10 لوگ کوئی اور بھی ہوں جنہوں نے آج سے پہلے نہیں سنا تھا, اور اب آپ کی وہ ساری جرنی سن کے ان کو کوئی موٹیویشن ملے, کچھ ان کو سیکھنے کو ملے. تو ٹھیک ہے, اس نیت کے ساتھ میں پھر سے ایک دفعہ شیئر کر دیتی ہوں. میں جب چھوٹی تھی, اصل میں میرے سے چھوٹی ایک بہن تھی, اور وہ 2 سال کی ہو کے فوت ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر کافی دیر تک کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا میرا. اور اسپیشلی جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے اگر آپ کا, تو بیٹی تو شاید بوجھ ہے آپ کے اوپر, اور وہ آپ کس طرح اس کو پالیں گے, اور کل کو کیا ہوگا, سب کچھ. لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا. ان کو سننا ضرور پڑتا تھا, کوئی نہ کوئی کچھ ایسا کہہ دیتا تھا کہ ایک تو ویسے بھی بچے نہیں ہیں, اور اوپر سے جو ہے وہ بھی لڑکی ہے. صحیح. تو وہ بچپن سے ایک نا مجھے یہ بہت شوق پیدا ہو رہا تھا. میری پیرنٹس دونوں بہت ہارڈ ورکنگ تھے الحمدللہ, اور میں نے اپنا بچپن نا ہمیشہ ان کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ کسی بھی محنت سے, کبھی ہوتا نا آپ دل چراتے ہیں, گھبراتے ہیں, کسی مشکل سے گھبراتے ہیں, تو میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اسٹرگل کرتے دیکھا, لیکن گیو اپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس وجہ سے میرے اندر بھی یہ چیز آ گئی تھی کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ بہت محنت کرنی ہے, اور کسی ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں بیٹی نہیں ہوں بلکہ بیٹا ہوں. صحیح. تو وہ اس بوجھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر لے کر ہی میں بڑی ہو رہی تھی. تو وہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے بنا ہوا تھا کہ جو بیسک فوکس ہے لائف کا, جسے میں کہوں گی, وہ یہ تھا کہ پیسہ کمانا. صحیح. تو اس وجہ سے پہلے میرا ایم یہ تھا کہ میں پڑھوں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی.
کیونکہ وہ نیچرلی وہ جو 90s کا ٹائم تھا اس میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر بن جائے تو آپ بہت امیر ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو ایک انٹینشن یہ بھی تھی کہ چلے انسانیت کی خدمت ہوگی, لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی تو چلے پیرنٹس کو ایک سپورٹ کر سکوں گی. تو اسی انٹینشن کے ساتھ, کیونکہ آف کورس بڑی ہو رہی تھی, پڑھ بھی رہی تھی, تو اس میں ایک اپرچونیٹی سامنے آ گئی جہاں پر بیکاز بیسیکلی میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی اپنے اسکول میں. جو آپ کے ٹیبلوز وغیرہ ہوتے ہیں, فن فیئرز ہوتے ہیں, تو وہاں پر میں بہت پارٹیسپیٹ کرتی تھی, اور وہاں پر بھی سم ٹائمس کوئی پریس والے وغیرہ آ جاتے تھے اس کی کوریج کے لیے, تو وہ بھی بہت پھر امی کو ایسے موٹیویٹ کر دیتے تھے کہ ماشاء اللہ آپ کی بچی چھوٹی ہے لیکن اس میں کانفیڈنس بہت ہے کہ اس طرح اسٹیج پر آپ اتنے کانفیڈنٹلی کھڑے ہوں, تو مے بی آپ کو جو ہے نا شو بیس ٹرائی کرنا چاہیے. لیکن اتنا کبھی سیریسلی لیا نہیں تھا اس کو, نہ مائنڈ میں تھا کہ کچھ کریں گے. ہاؤ ایور ایک پھر 2002 اور 2003 کے بیچ میں ایک ایسا ٹائم آیا جہاں پر ایک اپرچونیٹی ملی. پاپا کے کوئی فرینڈ تھے, ان کی آرٹ گیلری تھی, وہاں سے ایک انہوں نے کہا کہ اگر مطلب کچھ کانورسیشن بیسیکلی ہوتا ہے نا, بات سے بات نکل آتی ہے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, میرا یہ کام ہے, اس طرح سے. تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ فوٹو شوٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی میرے پیرنٹس نے بس مذاق میں کہا کہ اچھا ہماری بچی کو بھی سب بہت کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو ماڈلنگ میں آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. سو وہاں سے بس وہ باتوں باتوں میں بات چلی, اور چلے جی ایک شوٹ دو شوٹ اس طرح سے. بس ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے آپ نے بہت ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ کچھ لوگ کی جرنی سنتے ہیں تو وہ بہت کہتے ہیں جی ہم پیشنیٹ ہو کر اور بڑا ڈیسائیڈڈ ہو کر آئے تھے کہ ہاں مجھے ایک سپر اسٹار بننا ہے اور اس طرح, اور میں نے بڑے دھکے کھائے جا جا کے لوگوں کے آڈیشنز دیے وہ. اور ایک ہوتا ہے کہ بس آپ ایسے ہی کہیں گئے تھے اور حادثاتی طور پہ ہاں ولنگ تو تھی, آپ کا ارادہ تو تھا, لیکن وہ اپرچونٹی آپ کو جلدی مل گئی. ہاں, اور نیچرلی اگر وہ بیکاز آئی واز لائک 13-14 ایئرس. اچھا. کچھ فرینڈس وغیرہ تھے نا وہ چھیڑتے ہیں. 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلے ماڈلنگ سے سٹارٹ کیا؟ یس. اچھا. ماڈلنگ, ہوسٹنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. شروع میں کون سا ایڈ ملا تھا سب سے پہلا؟ شروع میں تو بہت چھوٹے برانڈس تھے, یمی آئس کریم کوئی ہوتی تھی, پھر کوئی سوپ بھی تھا, اب تو مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں, مجھے میرے خیال سے وہ ختم ہو گیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر ایونچولی بڑے برانڈس بھی. تو پھر ڈراماز میں کیسے آئیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیسائیڈڈ کچھ نہیں تھا کہ ایک آپ کوئی فوکس لے کر آتے ہیں مجھے ہوسٹ بننا ہے یا پھر مجھے صرف ماڈل بننا ہے یا مجھے ایکٹر بننا ہے. بس وہ جسے کہتے ہیں چل سو چل, کہ بس جہاں جہاں جو کہتا جا رہا تھا ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں بلا لیں, تو بس جاتے جا رہے تھے. تو اس میں ٹیکنیکلی شاید میں نے کوئی پہلے کچھ شارٹ پلیز کیا, وہ بھی بس ایسے ہی کسی نے کہا کہ کر لیں, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا میں ایکٹنگ کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی, اور بس وہ کسی نے کیونکہ کہہ دیا, آفر کر دیا کمرشلز اور شوٹس دیکھ کے اور ہوسٹنگ دیکھ کر کے آ جائیں. صحیح. تو اس کو ایک ٹرائی دی تو وہ ہٹ ہو گیا, لوگوں نے اس کو پسند کر لیا. اور پھر میں نے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی ریلیز نہیں ہوئی, لیکن میں نے 2 موویز بھی کی ہوئی ہیں. اچھا 2 موویز کی ہیں. ایک آرٹ مووی تھی جس میں تو میں نے وہ کی اسکارف میں تھی پوری, کیونکہ وہ حجاب ٹیچر دکھائی تھی جو حجاب کرتی ہے. دوسری جو تھی وہ فیچر فلم تھی, تو وہ شکر ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوئی تھی, لیکن شکر ہے ریلیز نہیں ہوئی کبھی. الحمد للہ کہ نہیں ہوئی. بٹ وہاں سے پھر ہوتے ہوتے سڈنلی جیسے ایک ڈرامہ کیا, وہاں سے پھر کسی اور نے کہہ دیا دوسرا تیسرا, تو اگین وہی والی بات تھی کہ کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. وہ کب کہاں سے ماڈلنگ سے ہوسٹنگ سے کمرشل سے ہوتے ہوتے وہ ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آگے کوئی آئیڈیا نہیں ہوا. اچھا ویسے یہ کتنی عجب بات ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹرانزیشن نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ فلم ریلیز نہ ہوتی, تو آج آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا شاید کیوں نہیں ریلیز ہوئی ابھی تک میری فلم, اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ وہ نہیں. کون سے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا رہا آپ کو؟ میں نے کیونکہ کافی ڈراماز میں مجھے لگتا ہے 6-7 سال کام کیا تھا, تو میرے خیال سے کافی سارے جو بھی اس وقت کے نون ایکٹرس تھے, بڑے ناموں سے لے کر چھوٹے ناموں تک میرے خیال سے سب کے ساتھ کیا, جس میں جاوید شیخ تھے, فیصل قریشی, ہمایوں سعید, نعمان جاں صاحب, اور فیمیلز میں بھی صبا فیصل, صبا قمر, ہاں بہت سارے نام. میرا کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے میں نے. اچھا تو سب کے ساتھ. آپ نے اتنی اسمائل کیوں آئی ہے میرا کے ساتھ کام کرنے پہ؟
مجھے یاد آ گئی کہ ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوں اس وجہ سے, بیکاز مجھے یہ بھول گیا تھا کہ بڑے ناموں میں ان کا نام بھی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں نا, آف کورس مطلب فلم اسٹارس کو آئی گیس وہ ڈرامہ اسٹار سے تھوڑا زیادہ شاید بڑا کنسیڈر کیا, تو اس لیے شاید. کیسا لگتا ہے اب آپ کو کہ ایک وقت تھا کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ دنیا دیکھے مجھے, ایسے ہی ایک آرٹسٹ کی تو یہ خواہش ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو لگا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, تو یہ جو ڈفرنس آف فیلنگز ہیں یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا, ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ایک جو والی چیز ہے نا کہ سب مجھے دیکھیں, دیکھنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سب مجھے جانیں. ہاں obviously, ہاں جی جانیں, سب کو پتہ چلے اور میں جیسی آؤں, جس کی وجہ سے میں نے اپنی ایک پہچان ہو آپ کی. ہاں, ایک اور انٹرویو میں بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ وہ شکر میرے سر پر تو نہیں چڑھی کبھی بھی شہرت, الحمدللہ اللہ کا یہ بھی احسان ہے, لیکن ایک مجھے تھوڑی سی فیسینیشن یہ ضرور سٹارٹ ہو گئی تھی کہ جو سنگرز ہوتے ہیں نا ان کا جو کرزما ہے اور جو فین بیس اور وہ اسٹیج پر جا کے جو آڈینس کا کریز ہے, وہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ ایز کمپیئر ٹو ایکٹرز بہت زیادہ ہے. تو سم ہاؤ وہ مجھے نا وہ بڑی فیسینیشن لگی کہ جی مجھے بھی بننا ہے سنگر, کہ میں بھی اسٹیج پر جاؤں. کچھ ہالی ووڈ کے سنگرز سے ان کی میں ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھتی تھی کہ وہ اس طرح سے گا رہے ہیں اور آڈینس ان کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہے, تو وہ ایک مجھے چیز ہونے لگی تھی. وہ بالکل لاسٹ والے ایئرس تھے جو میرا ٹرانزیشن والا ایئرس تھے, ٹائم تھا, اس میں بالکل لاسٹ والے وہ ایئرس تھے جب میں پریکٹس بھی کر رہی تھی, کمپوزیشن بھی میں نے بائی کر لی تھی. تو اس کی کہیں نہ کہیں ریزن یہی تھی کہ مجھے تھا کہ میں نا اسٹیج پہ گانا نہیں گایا, پھر جاؤں گی, نہیں شکر ہے. تو مجھے یہی تھا کہ میں جاؤں گی اسٹیج پر اور لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے مجھے پہچانیں گے اور اس طرح سے ایک امپیکٹ ہوگا اینڈ آل دیٹ. بیسیکلی آپ کے لیے ذہن میں تھا کہ آڈینس کا رسپانس ہو, لوگ رسپونڈ کریں. ہاں, تو آپ کیا کسی اسکالر کو سنتی تھیں یا کوئی بکس ایسی پڑھتی تھیں, کیا ایسی چیز تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ اب میں نے شوبز انڈسٹری کو گڈ بائی کہنا ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ سڈن ہوا تھا. نہیں, سڈن بالکل بھی نہیں ہوا تھا, اور آئی ول بی آنیسٹ جب میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت اتنا کلیئر مائنڈ نہیں تھا کہ میں نے نقاب بھی کرنا ہے. اچھا, مجھے بس یہ پتا تھا کہ ایک کوئی مجھے نئی جرنی اب سٹارٹ کرنی ہے, اور مجھے وہ محرم نامحرم والی چیز اس پوائنٹ پہ اسپیشلی تھوڑا زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن مجھے یہ کلیریفائی یا اتنا شور نہیں تھا کہ میں اب بالکل یہ والا چینج آنے والا ہے میرے اندر. سو سڈن نہیں تھا, ایک سلو جرنی تھی بیسیکلی جو مجھے لگتا ہے بچپن سے چل رہی تھی, بیکاز تھینکس ٹو مائی پیرنٹس دے ور انکلائنڈ ٹورڈز دین الحمد للہ. گھر میں رمضان کا اہتمام کیا جانا اچھے سے, نماز پر ڈانٹ پڑنا. ایون میں شوٹنگ سے اگر آ رہی ہوں تو ابو مجھے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو پیرنٹس کا ایک ٹپکل اسٹائل ہوتا ہے, نماز تو کوئی نہیں پڑھی ہوگی آج تم نے. اچھا, تو وہ میری کلاس اس وقت بھی ہو رہی ہوتی تھی, تو پھر کبھی میں نے پڑھی ہوتی تو کہتی نہیں پڑھ کے آئی ہوں, پھر کبھی نہیں پڑھی ہوتی تو پھر آنکھ چرا کے تو ادھر نکل کے کب جواب نہ دینا پڑے. لیکن یہ کہ وہ جرنی میرے خیال سے بچپن سے اسٹارٹیڈ تھی, لیکن کلیئر آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن آپ کو ملنا, ایک کلیئر پاتھ نظر آنا, آپ کا گول آپ کو کلیئرلی نظر آنا, وہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور بلر تھا کچھ. ہاں, اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ ہم قرآن کو نا سمجھ کر نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق. یس. تو جب ہم اپنے مینول کو, بیسیکلی وہ ہمارا مینول ہے, ہماری لائف کا مینول قرآن ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ان دونوں چیزوں کو ہم ان ڈیپتھ نہیں پڑھ رہے نا, بس موٹا موٹا پڑھا ہوا ہے, کبھی تھوڑی سی سورہ رحمان کی آیت کچھ سن لی, کوئی سورہ یاسین کی آیت سن لی, تھوڑی سن لی, اور تھوڑا سا سن لیا اچھا یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کو ان ڈیپتھ پڑھنا کہ ہے کیا دین, اگر میں خود کو مسلمان کہہ رہا ہوں, اگر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جو کلمہ ہے اس کی اٹ سیلف اپنی ایک جو ہے تفسیر ہے پوری, کہ آپ اس کو بیٹھتے ہو, اس کو پڑھتے ہو, سمجھتے ہو, اس کی شرائط ہیں کچھ وہ سمجھتے ہو. پھر اسی طرح سے اسلام میں یہ نہیں کہ صرف قرآن ہے اور صرف موٹی موٹی احادیث ہے, وہ پوری ایک پورا سبجیکٹ ہے جس میں آپ جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی علوم ہے, یہ بھی ہے, یہ سبجیکٹ ہے, یہ پڑھنا ہے. پھر آپ کو اسکالرس کی ایک نئی, جیسے کہتے ہیں نا, آشنائی ملتی ہے آپ کو. آپ ایسے لگتا ہے آپ نے کچھ نئی دنیا کا دروازہ کھولا بیسیکلی, جس کو آپ نے آج تک کھولا ہی نہیں تھا, ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا. سو وہ جو ایک جرنی تھی جس میں وہاں پر شوبز میں ہوتے ہوئے, اسٹوڈیوز میں شوٹنگز پہ ہوتے ہوئے, میں اکیلی نہیں تھی, اور بھی لوگ ہوتے تھے, کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک دل میں آتی تھی, ایک یاد آتی تھی اللہ تعالیٰ کی. خاص طور پہ جب بے سکونی کوئی ہوتی تھی نا, کچھ بھی پریشانی آ جاتی تھی, کوئی مشکل آ گئی زندگی میں,
اسپیشلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل ٹوٹ جانا انسان کا کہ بھائی اس نے دھوکہ دے دیا ہے, اس نے دل دکھا دیا ہے, اس نے کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے, تو اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی ہی یاد آتی تھی. اچھا. تو اللہ کے آگے رونا, گڑ گڑانا, نمازیں پڑھنا. اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا تو میک اپ میں جیسے تیسے بھی ہیں, بھاگ کے جا رہے ہیں, بات سنو نماز پڑھنے. تو اور اس میں بھی فیزز آتے تھے. کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی چلا جاتا تھا تو 5 نمازیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور سیٹ پہ بھی مس نہیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی پھر وہ لیول شاید نیچے چلا جاتا تو پھر مہینہ 2 مہینہ نہیں پتہ ہے, نہیں پڑھے, کیونکہ پتہ نہیں تھا نا کہ فرض ہیں, پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں. وہ تو لگتا تھا بس جب دل کرے تو پڑھ لینی ہے, جب دل نہ کرے تو خیر ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ جرنی چلتی جا رہی تھی. پھر جب ٹائم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بے شک, تو اس وقت مجھے یہ چیز سب سے پہلے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ قرآن کو پڑھنا ہے اس کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ. تو وہ میں نے بیسک کچھ چیزیں پڑھنا شروع کی. کچھ نوٹس میرے بیسکلی کچھ فرینڈز ایسے بن گئے تھے جو اس وقت ریورٹ مسلمس تھے, یعنی کوئی اس میں کرسچنس تھے, وہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن مسلمان ہو کے ایسا نہیں تھا کہ بس مسلمان کلمہ پڑھ لیا, نہیں, وہ پھر اس کو نا تعلیم حاصل کر رہے تھے, علم حاصل کر رہے تھے, تفسیر پڑھ رہے تھے, سب کچھ. تو وہ میرے انٹرنیٹ کے تھرو فرینڈس بنے. پھر اس میں کچھ ایسے تھے جو آلریڈی کچھ خواتین تھیں جو بیسکلی اسٹوڈنٹ آف نالج تھی, لیکن ان لوگوں میں ایک بہت اچھی چیز یہ جو میں نے پائی, اور اب میں بھی اس کو امپلیمنٹ بہت زیادہ کرتی ہوں, کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. اچھا. وہ میری پروفائل میں ایڈڈ تھے, میں اپنی پکچرز لگا رہی ہوں سیٹ سے شوٹنگ کی, جس میں ظاہر سی بات ہے نہ میں نے حجاب کیا ہوا ہے نہ کچھ کیا ہوا, میں اپنی پکچرز لگا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. تو انہوں نے کبھی بھی نہ آ کے ڈائریکٹلی یہ نہیں لکھا کہ استغفر اللہ سسٹر حرام, یو گوئنگ ٹو ہیل, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انگلش بولنے والے انگریز سے سارے کے سارے, تو انہوں نے کبھی آ کے یہ نہیں بولا کہ سسٹر فیئر اللہ, یو نو. تو انہوں نے ہمیشہ بڑا پولائٹ سٹانس رکھا. کبھی میری پکچر بلکہ جو فیمیل سسٹر تھی تو وہ کہہ بھی دیتی تھی یو لوکنگ بیوٹیفل, یو آر ویری بیوٹیفل, اس طرح کر کے نا. تو ایک اچھا ان کا جو اخلاق تھا اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا ان کی طرف. اور پھر اس کے ساتھ نا وہ کچھ نہ کچھ مجھے سینڈ بھی کرتے رہتے تھے. اچھا. تو ہاں, جسٹ ٹو ڈائیورٹ, لائک وہ آپ اس سے اس سائڈ پہ آ جائیں. تو کوئی حدیث شیئر کر دی, کوئی ایسا نوٹ شیئر کر دیا جس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات لکھی ہوئی ہے. فار ایگزامپل اس نے ایک نوٹ مجھے سینڈ کیا جس میں لکھا ہوا تھا دا ڈفرینس بٹوین ویسٹرن وومن اینڈ مسلم وومن. اور مسلم وومن سے مراد ان کی وہی تھی کہ جو پردہ کرتی ہے, جو دین کو صحیح سے فالو کرتی ہے, قرآن کو سمجھتی ہے اور سارا کچھ. تو وہ اتنے مزے کے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. جو ویسٹرن وومن تھی نا, تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اب ویسٹ سے انفلوئنس ہو کر انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا اوڑھنا پہننا, بات کرنا, زندگی گزارنے کا جو بھی طرز عمل ہے وہ سب کہیں نہ کہیں اب ویسٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہم پڑوسی ملک سے انفلوئنس تھے اور ان کو بہت زیادہ کرے تھے, اب وہ بھی کیونکہ ویسٹ سے ہو گئے ہیں تو اب ان کے پیچھے لگ کے ہم بھی جو ہے نا بہت زیادہ ویسٹ کو دیکھنا شروع ہو گئے. تو وہ سم ہاؤ میرے لیے ریلیٹیبل تھا کہ واقعی یہ جو انہوں نے پوائنٹس لکھے ہوئے کہ ان کو کیا کیا تکلیف یا چیلنجز یا پریشانیاں ہو سکتی ہیں, واقعی ہیں, میرے ارد گرد ہیں, مجھے بھی ہیں, میرے ارد گرد اور جو خواتین ہیں ان کو بھی ہیں. پھر جو اس نے بینیفٹس لکھے ہوئے تھے نا کہ اگر ایک مسلم خاتون ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو مانتی ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاری, تو اس کو کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک سوچنے کا مقام تھا کہ واقعی ان چیزوں پہ تو میں زندگی نہیں گزار رہی ہوں ابھی, اور اگر میں گزاروں تو انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے. تو اب جو لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا ہوا کہ میں کہہ رہی ہوں, بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو وہاں سے پھر کافی ایک سوچ جسے کہتے ہیں نا, بیسک چیز یہ نا کہ آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ دل میں ہم سب کی ہی جو ہے نا وہ اللہ کی محبت موجود ہے. بے شک. اور ہم سبھی کہیں نہ کہیں ایک فیلنگ ضرور چاہتے ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہ کہیں سے ہمیں کوئی یہ فیلنگ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ سیٹ پہ ہیں, شوٹ ہو رہا ہے, سیٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے اور آپ کے دل میں کام کے دوران یہ خیال آیا ہو کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہی, ایسی فیلنگز آتی تھیں یا کبھی بھی نہیں آئیں؟ آپ نے کہا نہیں آل گڈ آل فائن. اچھا, ایک تو ہمارے جو کانسیپٹس بنے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ بچپن سے اور ہماری سوسائٹی کو دیکھتے دیکھتے بنتے جا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں تھیں جو میری فیملی فالو کرتی تھی, اور وہ تھوڑا سا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حرام اور حلال سے زیادہ یا جائز اور ناجائز سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس چیز پہ زیادہ ایمفسائز کرتے رہے ہیں کہ اچھا اور برا کیا ہے. یس. ٹھیک ہے,
تو فار ایگزامپل اگر کزنز آئے ہوئے ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور بہت زیادہ ان سے مذاق اگر ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن اس میں اسلامکلی کوئی ایسپیکٹ ہے یا نہیں ہے جائز ناجائز کا, اس پہ اتنا زیادہ نہیں فوکس کیا جاتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم مورل ویلیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریلیجیس ویلیوز کو شاید نہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں. یس. سو میرا بھی یہ تھا کہ مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ جو شوبز ہے وہ ویسے جنرلی جو لوگ ہیں وہ اس کو شاید لائک نہیں کرتے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن. پرسیپشن ہے. ہاں, ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ شوبز جو ہے مطلب ٹی وی والے لوگ گندے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے ہیں, یا شوبز میں جانا اچھا نہیں ہے, کوئی اچھا کام نہیں ہے, اور اس طرح سے. تو اس پہ کیا تھا کہ پھر کچھ لوگوں کو جن کو ہم جیسے میں باقی لوگوں کو بھی یہ کہتی ہوں, مجھے آپ اپنی ایک موٹیویشن ضرور بنائیے لیکن مجھے اپنا ٹیچر مت بنائیے. بیکاز اگر آپ کو ٹیچر بنانا ہے یا دین کسی سے سیکھنا ہے نا, تو اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر کہ وہ انسان جو ہے جس سے آپ نے دین سیکھنا ہے, اللہ کا کلام سیکھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, وہ عالم ہونا چاہیے, اس کے پاس اسناد ہونی چاہیے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کو آپ ریسرچ کر سکیں, کہاں سے علم اس نے حاصل کیا ہے, کیا پڑھا رہا ہے, کیا نہیں پڑھا رہا. اب وہ لیکن ہمارے پاس کیونکہ یہ بھی چیزیں کلیریفائی نہیں ہوتی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بس جو بھی انسان لگتا ہے نا کہ اس کی داڑھی ہے, یا اگر کسی نے بس صرف حجاب باندھا ہوا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو پورا دین پتا ہوگا. تو بہت سی ایسی جو بعد میں بھی سسٹرس تھی جو دین کی طرف آئی, جب ان سے بات ہوئی تھوڑی بہت بھی, تو وہ یہی کہنے لگی کہ میں نے تو ابھی خود حجاب صرف اوڑھا ہے اور شوبز چھوڑا, میرا ان باکس بھرا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ فقہ کے مسائل سے. اچھا. کہ ہمیں بتا دیں وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے, ایسے روزہ رکھ سکتے ہیں, نماز کے مسائل بتا دیں, طہارت کے مسائل بتا دیں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو خود ابھی کچھ نہیں پتا, تو میں کیسے بتاؤں گی. تو وہ اس وجہ سے کچھ بھی جو ایسے لوگ تھے جو ہمیں لگتا تھا کہ ہاں شاید ان سے یہ ٹیچرز ہوں گے شاید, یا ان سے دین کے بارے میں پوچھنا چاہیے. تو بہت سے ایسے لوگ ملے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بڑی اچھی بچی ہے, بہت اچھی بچی ہے. اور یہ بھی سننے کو ملا کہ جو شوبز میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو یہ ایک سوشل ورک ہے, آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, تو آپ بڑا اچھا بیچ میں اویئرنیس پھیلاتے ہیں. وہ تو اس لیے بہت زیادہ خود سے کبھی اس طرح کی چیز نہیں آئی کہ یہ اسپیسیفک جو کام ہے یہاں پر کام کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں کبھی ایسی سوچ نہیں آئی. ہاں کبھی ایسا ضرور ہوا, جیسے میں بہت زیادہ ایک جیسے میں نے کہا ویسے ہی بچپن سے شوق تھا کہ ماں باپ کا بیٹا بننا ہے. دوسرا سمہاؤ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا ایک اپنی سوچ تھی شاید کہ میں اگر تھوڑا سا بوائز ٹائپ بن کے رہوں گی تو میں ذرا سیف رہوں گی. اچھا ٹھیک ہے, بیکاز آف کورس آئی ہیڈ ٹو ورک بٹوین, سم ٹائمس ایسا ہوتا تھا کہ آئی واز اونلی ویمن اور وہاں پہ 20-25 لوگ ہیں سیٹ پر اور وہ سب مرد ہیں. اچھا. شوٹنگ کے دوران تو وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا ایک اپنا شاید اپنی سوچ تھی کہ اب اگر میں ان کو لڑکی بن کے دکھاؤں گی تو آف کورس آئی ایم ناٹ دیٹ سیف. تو اگر میں ذرا مرد سی اس طرح سے بن کر ایک ٹام بوائے بن کر رہوں گی تو ایک وہ طریقہ ہوگا. تو اس وجہ سے پھر میں اس طرح سے کسی وقت چلنا پھرنا یا کچھ بولنا بھی اس طرح سے آتا ہوں, جاتا ہوں, کھاتا ہوں. تو وہ کوئی صاحب تھے, ان کا نام میں نہیں لوں گی, لیکن کو ایکٹر ہی تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بحث مجھ سے چھیڑ لی تھی اور وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرے, اور تمہیں یہ پتہ ہے تم یہ جو کر رہی ہو یہ بھی غلط ہے. وہ تو آف کورس میرے لیے اس کو اس وقت انڈرسٹینڈ کر پانا, خود بھی وہ شوبز میں تھے. جی. اچھا. تو بہرحال اب وہ میرے پاس اپنے لیے کوئی جواب موجود نہیں تھا, تو ان پہ تو خیر میں کیا ہی آبجیکٹ کرتی کہ آپ. نہیں, میں آبجیکشن کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کہا مطلب آپ انڈسٹری میں تھے, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے تھے. جی بالکل. تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کافی, انہوں نے مجھ سے کوئی آدھا گھنٹہ بحث کی, اس حد تک بحث کی کہ میں رو پڑی. کہ میں انہیں کہنے لگی کہ میں تو اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں اور یہ ہوتا, لیکن انہوں نے کافی بیچ میں تھوڑی سی ایسی تلخ باتیں کی تو میں رو پڑی. پھر وہ کہنے لگے اچھا چلو میں مذاق کر رہا ہوں اس طرح سے. پھر دوبارہ جب لائف میں یہ والا ٹائم آیا تھا تو تب جا کر اس سے زیادہ نا کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس سے زیادہ مجھے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا شروع کر دیا اپنی ایک ہدایت جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ملتی ہے, تو وہ ہدایت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. تو جس طرح میں نے کہا نا کہ میرے سامنے قرآن کی آیات آنے لگی یا احادیث آنے لگی, تو میرا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے لگا کہ جب آپ کسی نامحرم کے سامنے کھڑے ہیں لیکن اگر آپ بے پردہ ہیں تو آپ کو گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آپ کو حکم دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو کور کریں, اور پھر احادیث سے بھی ہمیں یہ پروفس مل رہے ہیں.
تو سب سے پہلی جو چیز مجھے بادر کرنے لگی تھی یا تنگ کرنے لگی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے, یہاں سے کوئٹ کرنا ہے. سو وہ بیسک یہ چیز تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ مجھے نا یہاں پر کام نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو سب ظاہر سی بات ہے سبھی نامحرم ہے اور میں یہاں پر بے پردہ کھڑی ہوں, تو ڈیفینیٹلی مجھے گناہ ہی مل رہا ہے. دین کی طرف آپ کا رجحان بڑھا تو کبھی وسوسے آتے ہیں کہ وہ لائف یاد آتی ہے کہ وہ کتنی فیسینیٹنگ لائف تھی, لوگ پہچانتے تھے, گھر سے باہر نکلو تو آٹوگراف, سیلفی اور وہ ٹائم سارا, تو اب آپ باہر آتی ہیں لوگوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا, تو آپ کو وسوسے آتے ہوں کہ نہیں یار وہ دیٹ واز گڈ ٹائم. یہ بڑا کامن کویشچن ہے ایکچولی, کیونکہ میرے سے زیادہ مجھے لگتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ کیا اس کو ذہن میں خیال نہیں آتا ہوگا کیا, اور اگر آتا ہوگا تو یہ کس طرح اس کو اوائڈ کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے نا, چاہے وہ دین کی طرف آنا ہے, چاہے وہ کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے, یا ایون وہ چاہے کسی انسان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے نا کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے, یا آپ نے بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے, یا آپ نے فرینڈشپ کرنی ہے, کچھ بھی, اس کے لیے آپ کی مائنڈ کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے پاس دلائل ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے پاس ریزنز ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس, سارے فیکٹس, ریزنز, ریفرنسز, ایکسپلینیشنز, یہ سب آپ کے پاس کلیئر ہوں گے نا, تو آپ پھر کنفیوز نہیں ہوتے ہیں, آپ ریگریٹ نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو میرے اوپر اللہ کا یہ بہت احسان رہا کہ میں بہت شروع میں ہی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ قرآن سے جڑی. اچھا, جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں نا تو قرآن سے جڑنے کا مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے, بلکہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. صحیح. فار ایگزامپل, ایون دو دیٹ آئی ایم اے پبلک فگر, یا پہلے بھی تھی, میں نے انٹرویوز بھی پڑھے ہوں گے کہیں پر یا کچھ بھی ہے, بٹ اگر آپ اس وقت یہ دعویٰ کرنا چاہیں نا کہ آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے, تو آپ کا یہ دعویٰ غلط ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے کتنے بھی انٹرویوز اٹھا کے سن لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن میں اصل میں کیا ہوں, کیا نہیں ہوں, میری پسند کیا ہے, میری ناپسند کیا ہے, میں کس طرح رہنا پسند کرتی ہوں, یہ ساری چیزیں آپ وہ نہیں بتا سکتے. تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے جانتے ہیں. ہاں, جو لوگ میرے گھر میں ہیں, جو میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارتے ہیں, جنہوں نے مجھے پورا دیکھا ہے, سمجھا ہے, وہ یہ دعویٰ کریں گے تو پھر سمجھ آتی کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارا کو جانتے ہیں. تو جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جب آپ دین کو مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اصل میں کیا ہے, ان کا اگر غصہ ہے تو وہ کیسا ہے, اگر ان کی محبت ہے تو وہ کیسی ہے, کس لیول پر ہے, کس طرح کے لوگوں سے ہے, کون سی چیزوں سے ہے, کون سے اعمال سے ہیں, کون سی خوبیوں سے ہیں, اور اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو کن اعمال سے ہوتے ہیں, آپ کی کون سی خامیوں پہ ہوتے ہیں, اگر ان کی مغفرت ہے, وہ معاف کرتے ہیں, تو وہ کس لیول پر ہیں, کن چیزوں کو کرتے ہیں, کہاں پر کرتے ہیں, کن چیزوں کو نہیں کرتے ہیں. تو یہ جب سب آپ جاننا شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی لائف بیسیکلی پھر اللہ کے لیے جب گزارنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر اب آپ کا گول سیٹ ہوتا ہے, اب آپ کا مشن سیٹ ہوتا ہے. آپ کو آئی وڈ سے کہ آپ کو نا لائف کی اسٹریٹجی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. جب ہم کمپنیز جوائن کرتے ہیں نا تو اگر ہمیں باس پتہ ہو کہ یہ مجھے پتہ ہے میرے بھائی نے جو ہے نا اس کے ساتھ کام کیا ہوا, تو میرے بھائی نے سب بتا کے بھیجا ہے کہ ان کی نا یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یہ بندے کو پہلے بڑا تھکاتے ہیں, بڑا برباد کرتے ہیں, اگر تم ان کی آگے بولو گے نہیں, ان کے سارے کام صحیح کرو گے نا, اس کے بعد تمہیں فوراً یہاں سے ترقی دے کے نا اوپر کسی لیول پہ لے جائیں گے. تو تم نے گھبرانا نہیں ہے, تم نے پریشان نہیں ہونا ہے, تم نے گیو اپ نہیں کرنا ہے, بے عزت کریں ہوتے رہنا, ذلیل کریں ہوتے رہنا, برداشت کرتے رہنا. یہ 5-6 مہینہ تمہیں بہت تھکائیں گے, لیکن اس کے بعد نا پھر تمہارے مزے شروع ہو جائیں گے, پھر یہ اٹھا کے تمہیں نا کسی اوپر والی پوزیشن میں بٹھائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی جو لائف کی ہے نا آپ کو پھر سمجھ آتی ہے. تو آئی گیس وہ سمجھ آنے کی وجہ سے نا یہ کبھی وسوسہ نہیں آیا کہ وہ کیا لائف تھی اور وہ کیا تھا, وہ کیا نہیں تھا. میری نظریں تھیں نا اب وہ میرے گول کی طرف چلی گئی تھی کہ اب جو میرا مشن ہے اور میرا گول ہے وہ کیا ہے. آپ کے ڈراماز تو ابھی بھی, آپ کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا اور یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ابھی بھی ڈراماز تو وہ ایپیسوڈس اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں,
تو آپ کو کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ڈیلیٹ ہو جانی چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دس از نارمل, بس صحیح ہے, لگی ہوئی ہیں تو لگی رہے ہیں؟ جنرلی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں نے لوگوں سے انٹرویوز کنڈکٹ کیا, وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ وہاں سے ریموو ہو جانے چاہیے. دیکھیے شروع میں تو بہت زیادہ آف کورس ایک ٹائم تھا جس میں بہت زیادہ خود رونا بہت زیادہ آتا تھا دیکھ کر, اور ایک بہت گلٹ فیل ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں پڑی ہوئی ہیں چیزیں, یہ ڈیلیٹ ہو جائیں, ریموو ہو جائیں, سب یہ وہ. پھر جب وہ والی آیات پڑھی اور وہ والی احادیث پڑھی کہ اگر میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو بس وہ میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر میں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور مجھے ندامت ہے, یا میں کسی بھی چیز پہ, کسی بھی گناہ پہ, چاہے وہ میرے ڈرامہ کلپس پڑے ہوئے ہیں, یا ہو سکتا ہے میں نے کوئی بزنس ایسا اسٹارٹ کیا تھا, کچھ بھی کیا تھا, اگر میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اب لوگوں کے اوپر ہے, اگر وہ کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی لگا رہے ہیں, میری پرمیشن, میں تو نہیں پرمیشن دے رہی نا ان کو. ہاں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو پوسٹ نہیں کر رہی نا, نہ میں اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں, نہ میں شیئر کر رہی ہوں لوگوں سے کہ جائیں دیکھیں میرے کلپس دیکھیں آپ جا کر. تو وہ جس نے لگائے ہیں وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. بہت زبردست. ٹھیک ہے, تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, میں اس سے جو ہے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوں. ہاں جی. اور میرے خیال سے ریکویسٹ کرتے ہیں لوگ جا کر, جن لوگوں نے پہلے پوسٹ کیے ہوئے ہیں, ابھی بھی پوسٹ کیے ہوئے, تو لوگ مجھے لگتا ہے ان پہ بھی حجت تمام ہو جاتی ہے کہ لوگ جا کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہیں, آپ پلیز ان کے کلپس ریموو کر دیجیے. میرے خیال سے ARY ڈیجیٹل جو ہے, آئی وڈ بی ریئلی تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا ہوا. ان کے چینل پہ میرے کوئی 2 ڈراماز تھے شاید, تو وہ 2 کچھ عرصے کے بعد, مطلب شروع میں تھے شاید 3-4 سال تک, بٹ اب وہ ادھر نہیں ہے. اچھا, ویری گڈ. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے, مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی ریزن کی وجہ سے کیا ہوگا. بٹ دین دیر از این ادر چینل, ان کا مجھے نام صحیح سے آتا نہیں, یاد نہیں رہتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک کچھ ڈراماز کے کلپس لگاتے رہتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, آمین. اچھا, آپ خود جو ہے کسی اسکالر سے متاثر ہیں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک انکریجمنٹ ملتی ہے سننے والوں کو, کسی خاص اسکالر کو. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سارے اسکالر, اور بڑا اچھا ایک, اگر آپ نے میرے پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں تو مجھے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ جو ہے ضرور پروگرامس کرتا ہوں, براڈ کاسٹ کرتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو یوتھ ہے اسپیشلی, اس کا کافی زیادہ رجحان پچھلے چند سالوں سے دین کو سیکھنے کی طرف بھی آیا. تو آپ کس کو سنتی ہیں خود؟ اچھا, آئی ول بی آنیسٹ, اگر موٹیویشنل ریمائنڈر کے طور پر سننا ہو نا, تو وہ پھر آج کل کے کچھ بھی لوگ ہیں, کچھ یوتھ کلب سے ہیں. ابھی میں یوتھ میٹرز کے ساتھ کام کر رہی ہوں, وہاں پر بھی ہیں کچھ اس طرح سے. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بس آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ چلے کچھ اچھا سن لیا جائے. تو وہاں سے جو بھی ہمارے بھائی کہوں گی, ہمارے بھائی ہیں بہت سے, وہ بھی الحمدللہ اچھا بولتے ہیں, تو ان کے ہم ریمائنڈر سن لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دین سیکھنا ہے نا, تو وہ علماء سے سیکھیے, اور وہ علماء آپ کو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے. اوکے, یہ بڑی زبردست بات کہی ہے آپ نے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح, کیونکہ پہلی بات یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ آپ اگر ان ڈیپتھ دین سمجھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ استاذ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. صحیح, یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود سے سوچ رہے ہیں نا کہ میں لا کر تفاسیر ساری رکھ لوں گا گھر میں اور ان کو پڑھتا رہوں گا, کہیں نہ کہیں آپ کو استاذ کی ضرورت پڑے گی. تو آپ کا استاذ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جس بھی استاذ کے پاس جانا نا, آپ اندھی تقلید مت کریے. جسٹ بیکاز سم ون ٹاکس گڈ, ان کا بولنے کا طریقہ اچھا ہے, یا پھر وہ آپ کے ساتھ شاید آپ کو بہت زیادہ پیمپر کر رہے ہیں, یا آپ کو بہت محبت دکھا رہے ہیں, اس پہ مت جائیے. آئی ول بی آنیسٹ, میرے تو بہت سے ایسے ٹیچرز استاذ رہے ہیں کہ جو بہت سخت تھے, بہت کرخت تھے, اور آپ ان سے دوسری بات نہیں کر سکتے بلا وجہ کہ وہیں پہ آپ کو چپ بھی کرا دیتے تھے کہ بس. لیکن یہ تھا کہ ان کا معلوم تھا کہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا کہ ان کے علم کی سورس کہاں سے ہے, کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, ان کے استاذ کون تھے. کیونکہ دین جو ہے نا وہ اتنا آسان اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, صحیح, ویسے دین کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر بے شک دین بہت آسان ہے, صحیح, پھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, پھر آپ کے سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اچھا, اب آپ obviously جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کارپوریٹ ہے, کوئی بزنس کر رہے ہیں, شو بز میں ہیں, تو آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں نا آپ, اور آپ نے اچھا خاصا ایک دہائی گزاری شو بز میں, تو بہت سارے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے آپ کی. کوئی ایسی آپ کی فرینڈ
جس کے ساتھ اس ٹائم پہ بہت دوستی ہو, آج بھی ہوگی شاید, آپ بہت مس کرتی ہوں ان کو, یا اگر وہ بھی ملتی ہیں اور وہ شوبز میں ہیں تو آپ انہیں کہتی ہیں کہ آپ چھوڑ دیں, یا آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا بس خود ہی سے کوئی آئے تو؟ اچھا, یہ والی جو چیز ہے نا کہ چھوڑ دو, یہ میں نے آج تک ڈائریکٹلی کبھی بھی کسی کو نہیں کہا. صحیح, ٹھیک ہے. اور خواہش ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو ویری گڈ. تو خواہش تو میری سب کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے اور سب دین کو ویسے فالو کرنے لگے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس لیے صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے میری خواہش ہے. اور اس میں کوئی صرف کوئی ریجڈ یا کوئی بہت ہی آرتھوڈاکس اس طرح کی کوئی مینٹیلٹی نہیں ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مس کریں. فار ایگزامپل کبھی کبھی ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی فارمولا ڈھونڈ لیا جی ہیپینس کا, تو اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ یار یہ سب ٹرائی کریں, یہ سب جو دکھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب ڈپریس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب اس کو کسی طرح مان لیں میری بات اور انجوائے کریں تو یہ سب خوش ہو جائیں گے, پرابلمس ہی سالو ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے دین جو ہے نا وہ فارمولا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب جو جتنے لوگوں کو جو اتنے ڈپریشن ہیں, لوگوں کو جو اتنی پریشانیاں ہیں اور کلولیس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں جا رہے ہیں, کدھر بھاگیں, کدھر جا کر ٹکر ماریں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ دین کو جس طرح سے میں نے سمجھا ہے الحمدللہ سے, اگر وہ اس طرح سے اس کو سمجھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے جان لیں گے, اور وہ محبت اور وہ ساری جو آشنائی ہے وہ ان میں پیدا ہوگی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے. تو اس نیت کے ساتھ میں ضرور چاہتی ہوں کہ سبھی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ. اچھا, ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے تو رمضان میں نا ایک پورا ماحول ہوتا ہے باقاعدہ تراویح کا, مساجد میں جانے کا. بالکل. اب شاید پتہ نہیں وہ ٹرینڈ تھوڑا کم نظر آتا ہے, لیکن آج سے اگر آپ 15 سال 20 سال پہلے دیکھیں تو بہت ٹرینڈ ہوتا تھا. رمضان کے اندر بہت زیادہ لوگ فوکسڈ ہوتے تھے, ابھی بھی ہوتا ہے یقیناً. تو وہ جب رمضان کا ٹائم ہوتا تھا تو بڑی باقاعدگی سے ہم نے مسجد جانا اور قرآن پاک شروع کر دینا اور تراویح پڑھنی. تو جو بھی ارد گرد ایسا نظر آتا تھا نا, کیونکہ ہمیں لگتا تھا اس وقت ہمارے پہ فیض تھا, تو کوئی ارد گرد ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید اللہ معاف کرے کوئی دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے جو مسجد کی طرف نہیں جا رہا. کوئی نماز اسکپ کر رہا ہوتا تھا, کوئی دوست چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو نا فوراً سے کہتے تھے یار یہ آپ نے بڑا گناہ کر دیا, اور باقاعدہ ایک تقاریر ہم نے تیار کی ہوتی تھی. تو مجھے اب تو خیر آپ میچورٹی لیول پہ ہیں, اور تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اس کو کہ جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اس ٹائم پہ, جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں, آپ چاہتے ہیں جن کے ساتھ مخلص ہیں, بلکہ تمام لوگوں کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ اس طرف آ جائیں, اور وہ فلیور جو ہے لائف کا امیزنگ وہ سب انجوائے کریں. خود اب کبھی ڈرامے دیکھتی ہیں؟ اچھا, یہ لوگ کافی مجھ سے خواتین جو اکثر یہ کویشچن پوچھتی ہیں, پھر بھی کہتی ہیں یا پھر یہ پوچھتی ہیں کہ ہم بہت دیکھتے ہیں تو ہم کس طرح چھوڑیں. ہاں یہ اچھا, آئی ول بی آنیسٹ, ایک تو ماشاء اللہ الحمدللہ بارک اللہ فیک میرے 5 بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور جو بڑے والے ہیں وہ ہوم اسکولڈ ہیں, چھوٹے والے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے ہوم اسکول ہو, نہیں تو شاید دیکھیں آگے جو بھی ان کے نصیب میں ہو. تو میری تو لائف ہی اتنی بزی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی باقی ساری لائف کی ذمہ داریوں اور سٹریس میں ایک یہ سٹریس بھی اپنی لائف میں ڈالوں کہ وہ جو فلانا کریکٹر تھا اس کی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ مر گیا ہے کہ نہیں مر گیا ہے, اس کی جان چھوٹی ہے کہ نہیں چھوٹی, اب آگے کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا. تو میرے پاس الحمدللہ وقت ہی نہیں ہوتا. اچھا, آج کل آپ کو پتہ ہے باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر ریویوز اور ولاگز چل رہے ہوتے ہیں کہ ڈرامہ ہے اس میں کیا ہونا. سم ٹائمز جب کوئی کنٹروورسی آتی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں جس فیلڈ میں ہوں اس میں ہم اسے کہتے ہیں دعویٰ فیلڈ, یعنی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا, تو ہمیں لوگوں کو کبھی کبھی کویشچنس کے آنسرس کرنے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ ان ایتھیکل چیز اب ڈراماز میں دکھائی گئی ہے, موویز میں, تو اس پوائنٹ سے کبھی دیکھنا ہونا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب ڈھونڈ کر دیکھا اچھا کیا کوئی سین تھا کون سے ایپیسوڈ میں, تو وہ پھر
فارورڈ کر کے وہ والا سین دیکھا, یا اگر پوری ایپیسوڈ کسی نے کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں نا یہ اس طرح دکھایا گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی, اس کو فارورڈ کر کے اس کو 5-10 منٹ میں ختم کیا, دیکھا اور سمجھ آیا کہ اچھا یہ چیز تھی, یہ اس طرح تھی, اس طرح نہیں تھی, ایسے تھی, تو بس. ہاں جی. اچھا ہم نا جب بھی زندگی میں مختلف مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ معاش کی ہے, چاہے کریئر کی ہے, کسی بھی طرح کی. تو یہ سارا کچھ تو انسان کر لیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. سب سے مشکل جنگ ہے نفس کی جنگ. اچھا آپ نے یہ جنگ لڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لڑی ہوئی نہیں ہے, لڑ رہی ہیں اسٹل. اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے مشکل ہی یہی جنگ ہے اگر ہم سمجھنے پہ آئیں, کیونکہ دین کو بھی فالو کرنے سے یا دین کی جو بھی احکامات ہیں ان کو ماننے سے بھی کون روک رہا ہے ہمیں؟ ہمارا نفس ہی روک رہا ہے نا. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ نے پہلے جو ہے حجاب نہیں کیا ہوا تھا اور آپ وہ جو ایک ہمارے اوپر پریشر آ گیا ہوا ہے ہمارے میڈیا کی وجہ سے کہ یو ہیو ٹو لک اے سرٹن وے, آپ کے بال ایسے ہونے چاہیے, آپ کا فیس ایسے دکھنا چاہیے, کپڑے ایسے ہوں گے تب آپ وہ بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ اتریں گے, اور اس کو اسپیشلی ہماری یوتھ جو ہے وہ فالو کرتی جا رہی ہے. اور اب ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے میں لگوں گی, اس طرح سے میں اپنی لائف گزاروں گی تو مجھے سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی اینڈ آل دیٹ. اس پر آپ کو اچانک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے کریٹر کو راضی کرنا ہے, تو آپ کو اس کے اپوزٹ کرنا ہے, اسپیشلی باہر نکلتے ہوئے. کیونکہ یہ بھی میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں اپنے محرم کے ساتھ ہیں یا اپنی خواتین کے ساتھ ہیں تو وہاں پر آپ یہ سب فالو کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر پر ہم ماسیاں بن جاتی ہیں یا ہمیں جو ہے بالکل کچھ وہ نہیں ہوتا. گھر پر الحمدللہ سارا آپ کو الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے. سو چیلنج یہ ہے کہ وہ جو ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے سوسائٹی سے, اور کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لوگوں کی جو تعریف چاہیے کہ ہم باہر نکلیں تو 2-4 لوگ گھوم کر ہمیں مڑ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا ہم اچھے لگ رہے ہیں, واقعی اچھے لگ رہے ہیں. سو اب اس کے اوپر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اب اس کے اپوزٹ کرنا ہے کہ جب باہر آپ نے جانا ہے, کسی نامحرم کے سامنے جانا ہے, تو آپ نے پورا کور کرنا ہے خود کو. سو اب آپ کا گول یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے. ہاں, اب آپ کو کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو آپ کا نفس ہے نا بیسیکلی, اب وہ آپ کو جو ہے نا بتائے گا کہ نہیں, اب وہ آپ کو وسوسے بھی آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ تمہیں وہ جو اپریسیشن مل رہی تھی وہ جو باہر جا کے, کیونکہ ایک کہیں نہ کہیں ہمارے جتنے بھی سکون کے ذرائع ہیں نا وہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ یہ سرٹن چیز کرو گے تو یہ سکون ہے. فار ایگزامپل فوڈ کو ہم نے کتنا زیادہ اس وقت وہ کنیکٹڈ کر دیا اپنے سکون کے ساتھ کہ اگر ہم کسی لیوش ریسٹورینٹ میں بہت زبردست قسم کا کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ایک خوشی اور سکون ہمیں اس سے ملنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے اب یہ والی بھی جو چیزیں ہیں کہ لوگوں کی اپریسیشن, لوگوں کا آپ کو دیکھ کر ایک آپ کو فیل کرانا کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, تو وہ ایک سکون آپ کو ملتا ہے نا, آپ کو ہیپینس, اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ اوکے آئی ہیو ڈن سم تھنگ. سو اب آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں, اب تم نے کور کر لیا خود کو تو یہ تو سب بند ہو جائے گا, یہ تو سورس ہی تمہاری بند ہو جائے گی, تو تم خوش کیسے ہوگی, سکون کیسے ملے گا. سو اب آپ کا نفس ہے, اب اس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. تو وہ مشکل تو بے شک ہے, ایسا نہیں کہ نہیں. اب آپ سوئے میں مزے سے, اور اسپیشلی سمرز میں اب 3:30-4 بجے آپ کو جو ہے اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے نیند سے اٹھ کر, وہ بھی فلائٹ آپ کی اگر ہو تو پھر تو آپ 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, چاہے آپ 1 بجے کیوں نہ سوئے ہوں. لیکن اب آپ کو فجر کے لیے جو ہے نا ڈیلی اٹھنا ہے اس ٹائم پہ, اور پھر آپ کو جو ہے نا جا کر وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا لگے گا. تو اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ چھوڑو کوئی بات نہیں, نیند کر لو اپنی پوری, سکون کرو. پھر صبح نیند پوری نہیں ہوگی, صبح چڑچڑی رہو گی, پورا دن کیسے گزرے گا, آل دیٹ. پھر باقی کاموں کے بیچ میں آپ کو چھوڑ کے جانا ہے, نماز پڑھنی ہے. تو یہ جو بھی جتنے بھی چیزیں ہیں, اگر آپ کا جو آپ کی پرسیپشن ہے, آپ کا لائف کو لے کر جو آپ کا پورا نظریہ ہے وہ اگر تبدیل ہو جاتا ہے, پھر یہ چیزیں آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں. جیسے میرا الحمدللہ بہت سالوں سے اب یہ ہو گیا کہ میرا دن تو ڈیزائن, میرا نہیں, میرے جو سرکل کے, جو میرے اب جان پہچان کے لوگ ہیں, ہمارا جو دن ہے وہ 1, 2, 3, 4 بجے پہ نہیں ہوتا. ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء ہوتا ہے, کہ ظہر کے بعد مل لیتے ہیں, عصر کے بعد مل لیتے ہیں, مغرب کے بعد مل لیتے ہیں, عشاء سے پہلے مل لیتے ہیں.
تو وہ آپ کا جب وہ پورا نظریہ ہی بدل جائے گا پھر آپ کو اتنی چیزیں مشکل نہیں لگتی. لیکن جب آپ نے آنا ہے دین کی طرف تب زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے, اور پھر جب آپ دین میں آ جاتے ہیں تب بھی یہ لڑائی اور یہ جنگ ختم نہیں ہوتی ہے نفس کے ساتھ. اچھا, آپ نے ایک اور چیز بھی فیس کی ہوگی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم میں سے ہر شخص باوجود اس کے غفلت ہوتی ہے, اور کون نہیں چاہے گا اللہ کے اتنے قریب ہونا, اور یہ بڑی بلیسنگ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب ہم کیونکہ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو آپ کی انڈسٹری تھی, اگر کوئی بھی شخص ہے وہ ہدایت کی طرف آیا یا اس کا زیادہ رجحان دین کی طرف آیا تو یہ سبھی چاہتے ہیں. لیکن ایک اور بڑا ایلیمنٹ ہے, جیسے ہی کوئی شخص, میں خود اکثر نوٹ کرتا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے بعض اوقات رہ جاتی ہے نماز, کبھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے, اگر آپ فریکوینٹ نہیں ہیں نا تو فوراً لوگ آپ کے اوپر نا ایک وہ ایلیگیشن لگا دیتے ہیں ریاکاری کا بھی, اور انہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. کسی کو آپ کے دل کے حال تو نہیں پتا ہوتے, نیت بھی نہیں پتا ہوتی, تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ یار اب یہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. آپ نے فیس کیا ایسا کچھ؟ تو خیر نہیں ہے ابھی بھی. خیر جب میں پوڈ کاسٹ میں گئی ہوں تو بڑے کچھ لوگ ایسے تھے بیچ میں جو آنے لگے کہ بس اب یہ پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہے نا تو بس اب اس کا ایک جو ہے نا واپسی کا سفر شاید شروع ہو گیا ہے. اچھا, مطلب ہے کہ پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہیں تو آپ واپس شوبز میں چلی جائیں گی. واہ, مطلب میں سوچنے والے کی سوچ پہ داد دے رہا ہوں. بالکل بالکل. میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نے یہ بھی بڑی رحمت رہی ہے کہ میں بہت چل ہوں. اچھا. حد سے زیادہ چل ہوں الحمدللہ. تو مجھے سارکزم میں کسی کو بھی مجھے کوئی آ کے سارکاسٹک اس طرح کی کوئی بات کرے یا کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کرے نا تو میں ٹریگر نہیں ہوتی ہوں کبھی بھی کہ اس نے کہا کیسے مجھے, اور اس کو میں جواب دوں گی اور وہ کروں گی فلاں کروں گی. تو میری کوشش ہوتی ہے میں بہت اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرتی ہوں. تو فار ایگزامپل ایک میرا کوئی میں نے کلپ لگایا ہوا تھا, تو میری گاڑی کا نا وہ سیٹ بیلٹ کا کوئی ایشو چل رہا تھا, تو وہ اس کا وہ جو ٹی 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 ساؤنڈ آتا رہتا وہ آتا رہتا. تو وہ میں نے گاڑی چلا رہی تھی, مجھے یاد آ گیا, تو میں نے بہن سے کہا, میں نے کہا ذرا کیمرہ پکڑنا, میں اپنا ریمائنڈر بھی ریکارڈ کر لوں, پوسٹ کر دوں گی. وہ کویشچن بڑے دنوں سے آ رہے تھے 2-3, تو میں نے کہا ایسی بنا دیتی ہوں. تو کہتی چلو ٹھیک ہے, میں نے لگا دیا. تو ایک بھائی صاحب نے آ کر نیچے پھر لکھا, کہتے ہیں کہ گاڑی کی سیٹ بیلٹ تو تم نے لگائی نہیں ہوئی, اتنے تو تمہیں وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور اب تم دین بیچنا شروع ہو گئی ہو اور کمانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے تم نے, اور یہ وہ فلانا. تو میں نے جا کے کمنٹ کیا, میں نے کہا تم نہیں, آپ کہتے ہیں میں آپ سے بڑی ہوں. تو وہ کہتے ہیں بس یہی کہنا تھا. میں نے کہا ہاں بس یہی کہنا تھا. تو میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں لوگوں کی, اس وقت بھی میں نے نہیں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کان دھرنا تب بھی نہیں کیا, اور ٹل ڈیٹ مجھے جو ہے نا وہ امپیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے لائف میں, باؤنڈریز اپنی سیٹ کر لینی چاہیے کہ مجھے کن لوگوں کی باتوں سے فرق پڑنا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اور کن, ایک ہوتا ہے کہ کوئی پازیٹیو کسی نے اعتراض کیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ نے جو بات کرنے کا آپ کا انداز تھا اس پہ کسی نے شاید آپ کو کمنٹ کیا ہو کہ اگر آپ اس بات کو اس طرح کیا کریں تو بڑا اچھا لگے گا. اس کو آپ پکڑ لیں, پک کر لیں, اس سے اپنے آپ اندر بہتری لائیں. تو اگر کوئی بھی ایسا کمنٹ ہے جسے آپ اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں, اس کو ضرور آپ پڑھیے اور اس سے اپنے اوپر ایک امپیکٹ لیجیے. لیکن رائٹ لیفٹ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جب وہ جانتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں آپ کون ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ بالکل, کہ وہ آپ کو ریاکار کہہ رہے ہیں یا وہ آپ کو جج کر رہے ہیں. لیٹ دم جج. ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے آج ہی بڑا اچھا کوٹ پڑھا تھا, تو انہوں نے انگلش کا کوٹ تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ جو آپ کو ہے نا اپنے کریکٹر کا خیال کرنا چاہیے, آپ کی ریپوٹیشن کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ویری ونڈرفل. کیونکہ کریکٹر جو ہے نا وہ آپ کو میٹر کرتا ہے, آپ کو وہ بناتا ہے کہ آپ کیا ہیں. ریپوٹیشن ہے لوگ بناتے ہیں, تو وہ ریپوٹیشن وہ کچھ بھی بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی والی بات ہے. کسی بھی انسان کی نا کچھ چیزیں فطری طور پہ اس کے ساتھ رہتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اکنالجمنٹ یقیناً آپ کی فطرت کا حصہ بن چکی ہوگی, obviously آپ کو ملتی رہی. تو پھر یہاں آ کے کوئی ایسا سین نہیں ہو آپ کے ساتھ کہ یہاں پہ آ کے آپ کی وہ جو گیپ تھا وہ کہیں فل ہوا ہو, لوگوں کی وہ, یا لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کرتے ہوں اور وہی والا ہجوم اور لوگ لائن میں لگ کے کہیں کہ جی میں نے ملنا ہے؟
الحمدللہ. ایک تو شروع میں بہت اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے. جب میں آئی تھی, میں اصل میں ابوظہبی چلی گئی تھی. جب میں نے شوبز چھوڑا تھا تو ابوظہبی چلی گئی تھی. اس کے بعد پھر میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد آئی تھی. تو اس ٹائم میں جو ہے نا وہ میں نے ایک انٹرویو دیا تھا جا کر, سسٹر فرح حسین ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں نے دیا تھا ان کے مارننگ شو میں. تو وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا میں پاکستان میں اور میرا ایک یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو مجھے بہت سے ایونٹس, جس طرح باقی یونیورسٹیز میں اور ایونٹس ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح سے ہمارے اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, اور پھر یونیورسٹیز میں بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اسلامک ایونٹس بھی ارینج کرتے ہیں, جس میں بہت سے بڑے بڑے نام ہیں, اسکالرس کے نام ہیں, موٹیویشنل اسپیکرس کے نام ہیں. تو ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو ہے نا وہ ٹاک دیتے ہیں. دس از سم تھنگ جو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کر رہی ہوں گی, کیونکہ جب میں نے چھوڑا شوبز تو مجھے یہ تھا کہ بس ختم, صحیح, اب میری زندگی ہوگی, بس میں دین پڑھوں گی, اپنے لیے پڑھوں گی, اپنی نمازیں پڑھوں گی, اپنی عبادتیں کروں گی, اپنے گھر کو دیکھوں گی, دیٹس آل. تو بات وہی آ جاتی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین سے نوازتے ہیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے, اگر آپ کی جو جستجو ہے, جو آپ کی محنت ہے, لگن ہے, اگر وہ سچی ہے نا, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں, آخرت میں تو کریں گے. تو اس وقت میں ایسا ہوا بہت دفعہ کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے کہ وہاں جانا تو وہ فل کراؤڈ بھرا ہوا ہے, اور لڑکیاں جو ہے نا وہ ایسے کھڑی ہوتی تھی ملنے کے لیے. اچھا. اور ایک میری دوست ایک جو ہے نا وہ ہنسنے لگی بہت زیادہ, کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تم پتہ نہیں کون سی کوئی پاکیزہ چیز ہو جس کو سب نا ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہی ہیں لڑکیاں اس وقت, ہمارا ہاتھ ہی لگ جائے اس کو. تو وہ پھر بھی شروع کا ٹائم تھا, ابھی تک الحمدللہ اتنے سال گزر کے. اور میرے خیال سے جب کوئی انسان جنرلی جب ہم دیکھیں کوئی اسکرین سے جب انسان غائب ہوتا ہے تو وہ ہم بھی بھول جاتے ہیں ان کو. ہاں جی, بھول جاتے ہیں وہ کہاں گیا. اور وہ کبھی بہت سارے کردار ایسے ہیں جو کیا کسی کو یاد بھی نہیں ہے آج. تو وہ کبھی ان کا کوئی کلپ نظر آ جائے پرانا کوئی ڈرامہ, تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایکٹر تھا, یہ کہاں گیا, رائٹ. تو مجھے بھی میں نے جیسے کہا نا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی نیچر دی ہے. تو میرے اس وقت بھی اسٹارڈم نہیں چڑھا تھا سر پر, اور شوبز چھوڑنے کے بعد بھی جو ایک اللہ تعالیٰ نے نہیں پہچان دی وہ بھی سر پر نہیں چڑھی ابھی تک الحمدللہ. تو مجھے میٹر نہیں کر رہا ہوتا, اگر میں بھی آپ کے آفس آ جاؤں گی تو مجھے یہ نہیں ٹینشن پڑی ہوگی کہ کسی طرح ان سب کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں. تو مجھے وہ نہیں ہوتا, تو میں اپنی ذات میں مگن بیٹھی رہتی ہوں سکون سے کہ بس میں بھی ایک نارمل انسان ہوں ان سب کی طرح, مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی کہ میں ان کو بتاؤں بار بار کہ میں کون ہوں. تو ابھی تک بھی لیکن جب میں جاتی ہوں کوئی لیکچرز دینے تو اسٹل وہ بچے اسپیشلی یونیورسٹیز کے ایون الحمدللہ وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ مل رہے ہوتے ہیں, اور وہ چیز مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جب عزت دینی ہے نا آپ کو تو وہ اس نے آپ کو کہیں بھی دے دینی ہے, کسی طرح بھی دے دینی ہے. اچھا, اب جو ینگ بچیاں خاص طور پہ آپ کو سن رہی ہوں گی اس ٹائم پہ, اسٹوڈینٹس, ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کوئی ایسے الفاظ ان کے لیے, کوئی نصیحت جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے تو شاید مرد بھی ظاہر سی بات ہے سینسٹیو ہوتے ہی ہیں, لیکن خواتین آف کورس ان کو جس طرح سے ناز نخرے کے ساتھ بچپن سے پالا جاتا ہے, جس طرح سے ان کے کیئر کی جاتی ہے, سم ہاؤ ایموشنلی خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, اور ان کو محبت اور کیئر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ چاہیے بھی ہوتی ہیں. اور پھر جب اگر وہ ہرٹ ہوتی ہیں لوگوں سے تکلیف ملنے سے, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی میرے خواب ٹوٹ گئے یا میری امیدیں ٹوٹ گئی, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں, زیادہ وہ ایموشنلی ان چیزوں کو فیل کرتی ہیں. تو میں نے اپنی لائف سے یہ سیکھا ہے, اور میں چاہتی ہوں میں اپنے بچوں میں بھی یہ چیز ڈالنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہر انسان اس چیز کو سمجھے, جانے اور اس پر کام کرے کہ آپ کا جو تعلق ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے. بے شک آپ کی جو محبت, آپ کی جو کیئر ہے, آپ کی جو فکر ہے, سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی خاطر آپ کسی سے بھی محبت کریں گے نا تو وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا, وہ آپ کو بکھرنے نہیں دے گا. لوگ آپ کے ساتھ جو مرضی کریں, جو مرضی کہیں, جو مرضی تکالیف دیں, آپ بکھریں گے نہیں, آپ ٹوٹیں گے نہیں, وہ آپ کو سنبھالے گا, کیونکہ آپ نے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
آپ کا مین فوکس وہ ہے. ظاہر سی بات ہے زندگی میں بہت لوگ آئے ہیں, بہت لوگ موجود ہیں, بہت سے لوگ چلے گئے ہیں, لیکن کیونکہ مین تعلق اللہ کی ذات سے تھا, اللہ سے محبت تھی, اللہ کی خاطر محبت کی ہے, چاہے وہ میرے ماں باپ ہیں, چاہے وہ میرے بچے ہیں, کوئی بھی گھر والے, سب سے, دوستوں سے, سب سے اللہ کی خاطر محبت کی ہے نا, تو اگر کوئی دل دکھا بھی گیا نا تو وہ اتنا نہیں دکھا جتنا شاید ایک زمانے میں دکھتا. وہ میں بکھر کے گری نہیں, وہ میں ٹوٹی نہیں, کیونکہ پتہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ وہ ہے, اس نے نہیں مجھے چھوڑا, وہ وہاں پر ہے, وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے, وہ میری دعائیں سن رہا ہے, وہ میری دعاؤں کے جواب دے رہا ہے, وہ مجھے راستے دکھا رہا ہے, وہ میرے دل میں سکون ڈال رہا ہے. دل میں سکون نہ کوئی بھی نہیں ڈال سکتا, یہ بات سمجھ لیں. ہاں, جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ آپ کے دل میں سکون ڈالیں گے تبھی وہ سکون ملے گا, پھر آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر کام کریں سب سے زیادہ. باقی چیزیں کریں, زندگی گزاریں, اپنے تعلقات نبھائیں, اپنی لائف کے کریئرز کو لے کر چلیں, سب کچھ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق پر کام کیجیے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا سر, اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نا یہ خیال آتا ہوگا, وہ یہ خیال ہے کہ اب دیکھیں آپ کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی پروفیشن آپ کا ہو, خواتین کام کر رہی ہیں, اور شوبز میں کیونکہ ذرا تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے, آپ سوسائٹی میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے جب آپ کا ٹرانزٹ ہوا, آپ نقاب کرنے لگیں, تو آپ کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوئی شروع میں کہ کیا ایک دم سے میں نے یہ سارا ڈھانپ لیا اور نقاب میں آ گیا, باوجود اس کے کہ اس سے اچھی فیل ہو ہی نہیں سکتی, لیکن بہرحال پھر بھی؟ بالکل, میرے خیال سے یہ سوال ایسا ہے جو بڑا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, خاص طور پہ ان خواتین کے جو اصل میں کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں, جہاں تک تو گھٹن کی بات ہے, تو کووڈ کے بعد سے میرے خیال سے میں تو دیکھتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی لوگ اتنے امپیکٹ ہو گئے کہ وہ میرے خیال سے ویسے ہی ماسک پہن کے گھومتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اور آئی بی آنیسٹ اس میں سے تو بڑے اچھے سے آپ کو سانس آتا ہے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو ماسک. تو جو میرا بولا وہ ٹائم تھا, بے شک شروع میں ایسا بھی تھا کہ میں کہیں کچھ جگہوں پر جیسے بیٹھی ہوئی ہوں تو اتار لیا, کیونکہ اس وقت ابھی میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا, لیکن میں نے پہننا شروع کر دیا تھا. لیکن جو کانسیپٹ کلیئر ہوتا گیا نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو جب کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور پھر آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے آپ کی مرضی کے ساتھ, یعنی آپ چاہتے ہیں, آپ اپنی خوشی سے ایک چیز کو اپناتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آپ بلکہ وہ چیز نہ کریں تو آپ زیادہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں. سو مجھے اس وقت بھی جب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا کہ اچھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے, کس کے لیے ڈھانپنا ہے, کیوں ڈھانپنا ہے, تو اس نے مجھے الحمدللہ بہت موٹیویٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں کویشچن آتے ہیں, تو میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنے لگوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے نقاب اور حجاب کر لیا ہے تو ایک یہ کہ کیا آپ میک اپ یا اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے سے یا اپنے آپ کو خوبصورت دھیان سے بالکل جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ پروفیشنلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, یعنی آپ کوئی کام کر سکتے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی موٹیویشن شاید نہیں نظر آتی کہ اب کس کے لیے تیار ہونا ہے. بالکل, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے, I'll be honest. ہمارے اپنے جو ایک کہتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک الگ دنیا ہے بیسیکلی جو میں نے بعد میں ایکسپلور کی ہے. سو آئی ہیو مائی اون سرکل, بیسکلی سوشل سرکل. تو وہاں پر ہم ساری وہ خواتین ہیں جو حجاب اور نقاب کرتی ہیں, تو ہماری جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اب یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل اگر میرے گھر میں نا, تو اس دن میرے گھر میں نو مین الاؤڈ پالیسی ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں, کہ آج میرے ابو بھائی وغیرہ کوئی بھی کسی کو بھی الاؤڈ نہیں, آج آپ لوگ میرے گھر نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جس طرح سے یوزول خواتین جو بھی لباس پہننا پسند کرتی ہیں ایک پارٹی میں جانے کے لیے, جس طرح بھی اپنے آپ کو بال میک اپ جو بھی ان شارٹ, تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. پھر جب گھر میں ہیں, آف کورس اب میں جب گھر میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے ہیں یا میرے باقی سب محرم موجود ہیں اور کوئی اور باہر کا, اور پھر وہ سب کو پتہ ہے کہ میں حجاب اور نقاب کرتی ہوں, تو کوئی ایسے نہیں آتا کہ منہ اٹھا کر آ جائے. تو میرے بہنوئی وغیرہ بھی اگر آتے ہیں تو وہ ناک کر کے میک شور کرتے ہیں کہ باجی سائڈ پہ ہیں یا باجی نے اپنا چادر وغیرہ اپنا عبایا لے لیا جو بھی انہوں نے لینا ہے, تو پھر وہ آتے ہیں. تو گھر پر بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہم رہتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں.
اور ایون جب باہر بھی جانا ہو فیملی کے ساتھ تو ایسا نہیں کہ ہم ایسے منہ اٹھا, کبھی کبھی ایسے بھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی ایک الگ سکون ہے کہ یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ باہر چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی جانا ہے تو اب ایسی شکل لے کے کیسے جائیں گے. تو وہ بس نقاب پہنا اور نکل گئے. اور کبھی کبھی یہ کہ جب فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں, بس اوپر نقاب پہن لیا. اور جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ آپ جیسے میرے حوالے سے ظاہر سی بات لوگوں کو ایک بڑا کنسرن رہتا تھا, اور یہ بھی ایک شاید انہوں نے ایک پرسپیکٹیو بنایا ہوا تھا کہ اچھا بیچاری تو اب پتہ نہیں کیا جو ہے نا بورنگ سی لائف گزاری ہوگی, اب اس نے نقاب کر لیا, دین کی طرف آ گئی ہے. obviously لوگوں کو لگتا ہے کہ شوبز کی لائف بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے اور بڑی گلیمر ہے اس میں, اور پھر صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو الحمدللہ شروع میں تو اینی ویز میں نے کافی سال جو ہیں وہ نالج کو دیے ہیں, پڑھانے کو دیے ہیں, لیکن اس کے پیرالل اس وقت بھی یہ چلتا رہا کہ جانا, جیسے میں نے کہا اسلامک ایونٹس وغیرہ ان کے لیے جانا, وہاں پر تقاریر وغیرہ ہوتی تھی اور وہ سارا کچھ. along with that الحمدللہ کاؤنسلنگ میں پھر آ گئی, پھر اسپیشلی اب تھوڑی سی سائیکالوجی کی طرف میں آ گئی ہوں. NLP ماسٹر پریکٹیشنر میں نے اپنا کیا ہے, ٹائم لائن تھراپی کی ہے. اور تو الحمدللہ ایک پورا جو دن ہے میرا وہ میری ورک شاپس کے میٹیریلس کو باقی سب چیزوں کے ساتھ, آف کورس گھر میں بچے اور سارا کچھ, اس کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ میرا رہتا ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں جب بھی مروں تو میں ایک طالب علم کی حالت میں مروں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ احادیث سے ہمیں نا اس کے بڑے فضائل پتہ چلتے ہیں کہ اگر کوئی ایک طالب علم مرے جو دین کا علم حاصل کرو. تو ایک پارٹ جو ہے میں نے اپنا اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنا کنیکشن کسی نہ کسی نالج کی فیلڈ سے جوڑ کر رکھتی ہوں. along with that کچھ نہ کچھ میری کوئی ورک شاپ آ رہی ہے, اس کا مٹیریل میں اس کی ریسرچ ورک کر رہی ہوں, پھر کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں وہ لے رہی ہوں, کوئی ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے اسپیچ کر رہی ہوں. سو اتنا الحمدللہ میری لائف مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ بزی ہو گئی ہے. سو رادر دین کہ میری لائف بورنگ ہو جاتی بالکل اور ڈیڈ ہو جاتی کہ کچھ کرنے کو ہی نہیں میرے پاس, مجھے لگتا ہے کہ میری لائف بہت ہیپننگ ہو گئی ہوئی ہے. سم ٹائمز آئی ایکچولی ڈیلیبریٹلی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. تو میں وہ 1-2 دن کے لیے نا سب کو بول دیتی ہوں کہ 2 دن میں اویلیبل نہیں ہوں, پلیز مجھے کوئی تنگ نہ کرو, میں صرف بچوں کے ساتھ وہ ٹائم گزارتی ہوں. تو وہ بالکل ابھی بھی مجھے لگتا ہے میری بہت پروفیشنل لائف ہے الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دین کی طرف آگے ہیں یا آپ نے حجاب نقاب کر لی تو آپ کی لائف بورنگ ہو جائے گی, ڈیڈ ہو جائے گی. وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوگی. تو جیسے اگر کوئی ایک عام انسان اگر بغیر نکارا پڑا ہوا ہے اور اس کی لائف بورنگ ہے, تو پھر وہ آپ اگر ڈیلیبریٹلی کچھ نہیں کرے تو وہ بورنگ ہی ہوگی. بٹ جسٹ بیکاز آپ نے دین کو فالو کیا, نقاب کر لیا, تو اس وجہ سے آپ کی لائف بورنگ نہیں ہوگی. آپ ڈیفینیٹلی اپنے باقی سارے کام کیجیے اور اپنے آپ کو بزی رکھیے. اچھا, ویسے آپ کو جو نا خواتین سن رہی ہوں گی ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ فوراً سے کسی کے اوپر کچھ امپوز نہیں کرنا چاہیے. سب کی خواہش ہوتی ہے ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کریں گے اور اکثر ہمارے نا کامنٹ سیکشن میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ہم ڈفرینٹ لوگوں سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں فوراً سے کہ یہ دوپٹہ کر لیں. اب آپ تو خیر سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ یہ ممکن نہیں ہوتا, کسی کے اوپر ہم کیسے کامنٹ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی آ سکتے ہیں. مطلب شروع میں فوراً سے نہ کریں, ایک دن آہستہ آہستہ پریکٹس کریں. اس کو کوئی تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے شروع کر لے کوئی. میں نے جیسے کہا تھا نا کہ یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایکٹ کرنا ہے وہ کس لیے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے. یہ نالج آپ کے پاس اور یہ ریزنز آپ کے پاس ہوں گی تب آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں, اور پھر اس پہ جو ہے نا آپ کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو شوق ہو رہا ہے تو میں کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے. تھوڑا تھوڑا شروع کیجیے لیکن شروع کیجیے, اور ساتھ ساتھ احادیث کا مطالعہ, اور یہ آٹو پہ ہو جائیں گی آف کورس. آپ کو اللہ تعالیٰ پھر, اور اپنے لیے دعا ہمیشہ ضرور کیجیے, اپنے لیے بھی کیجیے, اور جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دیں اور ان سب کو بھی ہدایت دیجیے کہ یہ دین کی طرف آ جائے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ تبدیلی لے کر آئیں گے, وہ چینج لے کر آئیں گے, اور پھر اس پہ آپ کو استقامت بھی ملے گی. بہت ہی زبردست اور خوبصورت باتیں ہمیں سننے کو ملی, اور یقین جانیں کہ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد بہت سارے دلوں میں جو ہے وہ احساس پیدا ہوگا. اور ہم سب کی بہرحال خواہش ہوتی ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن باوجود اس کے کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. اور دین کے راستے پہ چلنے کی سب کی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ چلنے کی توفیق دے. سارا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ.